तुम जिस तरह चाहो जिंदगी बसर करो, मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डालूंगी, मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। जरा अच्छी तरह ख्याल रखना कि किन बातों से बात करनी है, किन से नहीं। हमेशा लोगों से डरते रहना। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। उनकी जिंदगी लालच और हसद में गुजरी है। वो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर खुश होते हैं। एक बार तुम उन्हें उनकी असली शक्ल दिखाकर उन पर इल्जाम लगा दो, फिर देखो वो तुमसे कितनी नफरत करने लगेंगे और तुम्हें खत्म करने पर तुल जाएंगे। वो जब हॉस्टल छोड़कर गई थी तो मैक्सिम गोर्की की किताब माँ पढ़ रही थी और उसने अपनी पसंदीदा जुमलों को पोस्ट किया था। आज को महसूस हुआ था ये उससे ही सुनाया गया था। हानम ने उसकी जात पर बात करने की हिम्मत की थी और बदले में आरजे ने उसका मुंह बंद कर दिया था, हमेशा के लिए। ये चंद जुमले सतर सतर सच्चाई लिए हुए थे। उसकी बेचैनी में मजीद इजाफा हुआ था। वो कुछ सोचकर अपनी नर्म और मुलायम बेड से नीचे उतरा। अब उसका इरादा मक्की से बात करने का था। हेलो मक्की, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? अपना एड्रेस दो मुझे। आरजे ने मक्की को फोन किया था। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। अब मैं लाहौर या मुल्तान में नहीं हूँ, मक्की ने सख्ती से जवाब दिया। लेकिन मुझे तुमसे मिलना है, लाजमी। मैं जानता हूँ तुम इस्लामाबाद में हो। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अपना एड्रेस दो। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना। कहा ना मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो गाड़ी चलाते हुए इतनी जोर से चिल्लाया था कि दूसरी तरफ मौजूद मक्की डर गया था। आज काफी दिनों बाद उसे हलाको खान की आवाज औलाद आरजे की झलक में नजर आई थी। मुझे हानम के मुतालिक बात करनी है, आरजे ने खुद पर काबू पाते हुए कहा था। मक्की उसकी बात सुनकर चौंका था और फिर कुछ देर बाद उसने आरजे को एड्रेस बता दिया था। वो अपार्टमेंट के पीछे की जानिब बनाए गए लॉन में बैठी थी। यहाँ माही और ईला ने काफी पौधे लगाए हुए थे। लॉन बड़ा नहीं था, लेकिन हानम को यहाँ पर पौधों और परिंदों की चहचहाट के दरमियान बैठना अच्छा लगता था। ठंडी हवाएं स्वर्ण स्वर्ण करती जब उसके सुनहरे बालों से टकराकर उन्हें पीछे की जानिब उड़ाती थी तो उससे खुशगवारियत का एहसास होता था। उसकी ग्रे आंखों में फैली नमी हर चीज को धुंधला जाने पर मजबूर कर देती थी। क्या तुम्हें हमेशा से अकेला बैठना पसंद है? ये मिसेस स्टीफन थी जो एक साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन हानम नहीं जानती थी। उसे लूसी माँ ने मिस्टर स्टीफन का तारुफ अपनी दोस्त की हैसियत से करवाया था। नहीं, हमेशा से नहीं, लेकिन अब अच्छा लगता है। हानम ने खुले आसमान को तकते हुए जवाब दिया। और इसकी वजह? मिसेस स्टीफन ने गहरी नजरों से उसके चेहरे पर देखा। कुछ खास नहीं, बस इंसान की दिलचस्पी कभी एक चीज से खत्म होकर दूसरी में शुरू हो जाती है, और ये एक कुदरती बात है। जिंदगी से बेजार नजर आती हो? नहीं तो जिंदगी से बेजार लोग तो मरने की कोशिश करते हैं। मैं तो जिए जा रही हूँ। बातों में उलझाना आता है तुम्हें? मिसेस स्टीफन मुस्कुरा दी थी। क्या वाकई? हानम ने हैरत से पूछा था। हाँ, अब मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जिनके पास बातों में उलझाने का हुनर हो। तो आज से हम दोस्त हुए। मिसेस स्टीफन एक 35 साल खूबसूरत सी औरत थी जो इस वक्त अपने पेशा वराना अंदाज में मुस्कुराती नजर आ रही थी। मुझे लगता है कि मैं उस रोज कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया था। मुझे हानम से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे दुख होता है। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है जिसे वो जैसे चाहे गुजार सकता है, आरजे ने नजर चुराते हुए कहा था। मक्की उसका इशारा समझ गया था, लेकिन वो आरजे के अंदर जलते अलाव को महसूस नहीं कर पाया था जो ये बात कहते हुए उसके अंदर जल उठा था। और जब भी हानम और मक्की को एक साथ सोचता था उसका अंदर जलकर खाकस्तर हो जाता था। और ऐसा क्यों होता था ये वो भी नहीं जानता था। जैसा तुमने उसे समझा तो वैसी नहीं थी, वो अलग थी आरजे। मक्की ने मरी मरी सी आवाज में कहा था। वो काफी बदल गया था। फटी जीन्स की जगह अब ढंग के कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर वो खबासत नहीं थी बल्कि संजीदगी छाई हुई थी। तुम इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे गलत कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैंने उसे उस दिन हॉस्टल छोड़ा था? जाने वो किससे मिलने? बताया था मेहरू ने मुझे। मक्की ने गुस्से से आरजे की बात काटी थी।
مہرو اور حانم کی ایک کلاس فیلو تھی جس نے اپنی پسند سے گھر والوں سے چھپ کر شادی کر لی تھی. اس کے گھر والوں نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا. اس لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ لڑکا یعنی اس کا شوہر اسے دھوکہ دے گیا تھا. یہ بات مہرو جانتی تھی کیونکہ مہرو کا اس سے رابطہ تھا. اس نے مہرو سے کچھ مدد مانگی تھی. اس دن حانم اور مہرو نے اس کے گھر جانا تھا. مہرو نے یہ بات حانم کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اگر وہ بتا دیتی تو حانم کبھی اس کے ساتھ نہیں جاتی. مہرو کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ اسے دینے جا رہی تھی لیکن اس دن ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مہرو وقت پر پہنچ نہیں پائی تھی. مکی کی بات نے آرجے کو شرمندہ کر دیا تھا. وہ اسے کتنا غلط سمجھ رہا تھا. یعنی اس روز بھی حانم بے گناہ تھی. اس کی اپنی سوچ اسے سانپ کی طرح ڈس رہی تھی. میں حانم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں. میں اسے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں. آرجے نے اپنی شرمندگی مٹاتے ہوئے کہا تھا. مجھے اس کا ایڈریس نہیں معلوم. مکی نے صاف جواب دیا تھا. مہرو کو پتا ہوگا. مجھے اس کا نمبر چاہیے. میرا اس سے ملنا لازمی ہے. مہرو بھی نہیں جانتی اسے ممانی کی خراب طبیعت کے بعد ایمرجنسی میں اسلام آباد آنا پڑا تھا. وہ خود بہت پریشان ہے کیونکہ تقریباً پچھلے 1 سال سے اس کا حانم سے رابطہ نہیں ہوا. اس کا نمبر بن جا رہا ہے. کسی کا نمبر تو ہوگا نا گھر میں. کسی کا. آرجے کے لہجے میں امید تھی. مکی خود حانم سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ اب آرجے کو دیکھ کر کچھ ہمت بندی تھی. میں مہرو کو بلاتا ہوں, تم خود بات کر کے دیکھ لو. مکی کہتے ہوئے چلا گیا تھا جبکہ آرجے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا. کچھ دیر بعد مہرو اس کے سامنے تھی. مجھے حانم کا نمبر چاہیے, آرجے نے کہا تھا. میرے پاس جو نمبر ہے وہ بن جا رہا ہے پچھلے 1 سال سے. میں حیران ہوں کہ ہانی نے اگر نمبر بدلنا تھا تو مجھ سے رابطہ تو کرتی. میرا نمبر تو تھا نا اس کے پاس. مہرو کافی پریشان نظر آ رہی تھی. اس کے گھر کا ایڈریس چاہیے پلیز. پہلی بار آرجے نے کسی سے اس لہجے میں کچھ مانگا تھا. مہرو سوچ میں پڑ گئی تھی. تمہیں پتا ہے ہانی, آرجے کا گھر بھی بحریہ ٹاؤن میں ہی ہے. جانتی ہوں. ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر اس کا گھر ہے. کیا واقعی؟ مہرو کے لیے یہ دھماکہ تھا. کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, حانم نے جواب دیا تھا. پلیز تمہیں میری قسم ہے تم مکی یا آرجے کو مت بتانا پلیز. حانم نے اس کی منت کی تھی. اچھا بابا نہیں بتاتی, وعدہ رہا. حانم کے بار بار منع کرنے پر مہرو نے اس سے وعدہ لیا تھا. پلیز مہرو, میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے. تم سمجھ رہی ہو نا؟ آرجے کی آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی. اسے آرجے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی نظر آ رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ آرجے حانم سے کیوں ملنا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ حانم یونیورسٹی چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی. پلیز. آرجے کے لہجے میں التجا تھی. ٹھیک ہے, مہرو نے اسبات میں سر ہلایا تھا. تمہیں پتا ہے آرجے, حانم نے چاہے تمہیں جتنی بھی باتیں سنائی ہوں اس نے کبھی تمہیں بد کردار نہیں کہا تھا اور نہ تمہاری بات کی تھی. وہ اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھا. کھانا اس کے سامنے میز پر ترتیب سے رکھا ہوا تھا. مکی کے کہنے پر بھی وہ رکا نہیں تھا. اسے شدید بھوک لگی تھی. وہ ریسٹورنٹ آ گیا تھا. شدید بھوک لگنے کے باوجود بھی وہ کچھ کھا نہیں پا رہا تھا. مکی کی باتیں اس کی سماعت میں گونج رہی تھی. اس نے تمہیں شیطان, تمہاری سوچ اور گھٹیا, تمہاری باتوں کی وجہ سے کہا تھا لیکن کبھی تمہارے ملحد ہونے کے باوجود تمہیں کمتر نہیں سمجھا تھا. اس نے 1 چمچ چاول کھائے تھے جبکہ دوسرا چمچ وہ منہ تک بھی لے کر نہیں گیا تھا. اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا. وہ بس جلد از جلد حانم سے ملنا چاہتا تھا. وہ ان سسکیوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اسے سونے نہیں دیتی تھی. وہ رات کو 11 بجے کے قریب لاہور پہنچا تھا اور اگلے دن وہ ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا تھا. وہ وہاں حانم کے ڈاکومنٹ سے یہ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو ایڈریس اسے مہرو نے بتایا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں. وہ چاہتا تو ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا لیکن اس کا مہرو سے ملنا ضروری تھا. ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ابراہیم سے بات کرنے کے بعد اس نے حانم کے ڈاکومنٹ چیک کیے تھے. وہی پتہ لکھا ہوا تھا. وہ پروفیسر کا شکریہ ادا کرتا ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا تھا. وہاں جنت روڈ پر دھند میں چلتے اسے حانم کی ہنسی کی آواز سنائی دی لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا. اسی جنت روڈ پر وہ کھلکھلاتی تھی اور اسی روڈ پر آرجے نے اسے جہنم جیسی آگ میں دھکیل دیا تھا. وہ اس کا خیال لیے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ چاہتا تو اپنی گاڑی بھی اندر لا سکتا تھا
لیکن اسے شدید دھند میں حانم کو سوچتے ہوئے جنت روڈ پر چلنا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں گھٹتا جا رہا ہوں دھیرے دھیرے، مجھے اس کی کمی کھانے لگی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ گاڑی کو مین روڈ پر چھوڑ کر پیدل ہی گلی میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر گلی میں چلنے کے بعد وہ ایک کھلے سے چوک پر پہنچا تھا۔ یہ مہرو کا دیا گیا پتہ تھا، یہ حانم کا پرانا گھر تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ قدم اٹھاتا اس کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ محلے کی لائٹ گئی ہوئی تھی، کچھ گھروں میں روشنی جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ وہ جیسے جیسے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا اس کی ٹانگوں کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اس دروازے پر پہنچ گیا تھا، لیکن دروازے پر لگے تالے کو دیکھ کر اس کا دل زور سے چلانے کو کیا۔ آ گیا تو، بڑی دیر کر دی۔ آواز پر وہ ایک دم اچھلا تھا۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا تھا۔ آرجے نے اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کی تھی۔ وہ ایک فقیر تھا جو پھٹی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹے ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ آرجے نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ فقیر کے پھٹے ہوئے سیاہ ہونٹوں پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا تم آؤ گے۔ اس کی بات سن کر آرجے کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ کہا تھا میں نے کہ تیرا بیٹا کسی کی زندگی برباد کرے گا، کسی نے نہیں مانی تھی میری۔ فقیر کی باتیں آرجے کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کون ہو تم اور یہ کیا بول رہے ہو؟ آرجے دبی دبی آواز میں چلایا تھا۔ بد نصیب، فقیر گہرے پورے سال لہجے میں کہتے ہوئے ایک دم اس کی طرف لپکا تھا۔ آرجے اچھل کر پیچھے ہوا تھا۔ تیرے پاس آئی وہ، تیرے ساتھ رہی، پا نہیں سکا تو اسے؟ فقیر مسکرایا تھا۔ اس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے، پھر بھی چھو نہیں سکا تو اسے؟ فقیر نے کہکا لگایا تھا۔ آرجے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یقیناً وہ شخص حانم کی بات کر رہا تھا۔ کیا تجھے پتا ہے تیرا عورت ذات سے دل کیوں بھر گیا ہے؟ فقیر نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ آرجے کے خاموش رہنے پر اس کی لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ادھر آ، تجھے کچھ دکھاتا ہوں۔ وہ آرجے کا ہاتھ پکڑ کر حانم کے گھر سے کچھ فاصلے پر لے گیا۔ وہ دیکھ ادھر، دیکھ۔ فقیر نے سخت لہجے میں آرجے کو انگلی کے اشارے سے اوپر دیکھنے کو کہا تھا۔ حانم کے گھر کے سامنے مسجد تھی اور ایک مسجد گھر سے کچھ فاصلے پر پیچھے کی جانب تھی۔ مسجد کے میناروں پر بڑی بڑی روشنیاں یعنی راڈ لگی ہوئی تھی جن کا منہ اتفاقاً حانم کے گھر کی طرف تھا اور دونوں میناروں سے تیز روشنی نکل کر حانم کے گھر پر پڑ رہی تھی۔ دیکھ رہا ہے یہ روشنی؟ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، پھر بھی خدا نے ان کے گھر کو منور کیا ہے۔ ثبوت مانگتا ہے پارسائی کا؟ جا، چلا جا۔ فقیر نے غصے سے کہتے ہوئے آرجے کو دھکا دیا تھا جو لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا اور حیرت سے اس چھوٹے سے روشن گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ چلا جا، تیرے نصیب میں نہیں ہے اور نہ تجھے ملے گی، چلی گئی ہے اب، جا تو بھی۔ فقیر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا اور آرجے فقیر کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی زندگی کے 22 سال غربت میں گزار دیے لیکن کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا اور نہ اپنی بیٹیوں کو کرنے دیا تھا۔ آسیہ بیگم کو اس کے صبر اور نیک پھل ہونے کے بعد ہمدان کی صورت میں وہ پھل ملا تھا، جبکہ حانم کے ساتھ آرجے نے کیا 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 تھا۔ اسے تو نوازا جانا چاہیے تھا اور آرجے نے اندھیرا کر دیا تھا اس کی زندگی میں۔ آرجے کے لب کپ کپائے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ مشکل سے بولا تھا۔ ناممکن، فقیر نے کہکا لگایا تھا۔ تیری قسمت میں وہ نہیں اور قسمت کو تو بدل نہیں سکتا۔ جا، چلا جا اب۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں قسمت ہی بدل دوں گا۔ آج یہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ الفاظ کس تحت کہے تھے۔ فقیر نے چونک کر اس سے دیکھا۔ تو چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اب چلا جا، وقت ضائع مت کر۔ معافی مانگنی ہے اس سے۔ وہ سامنے ہوتی تھی تو سب اچھا لگتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھ گیا تھا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس کا لہجہ نم تھا،
فقیر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ رات 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے سب کچھ ہار کے آیا ہو۔ کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے میز سے وہ تصویر اٹھائی تھی جو اس نے اس روز فریم سمیت دیوار پر دے ماری تھی۔ ملازم نے صفائی کی تو وہ اٹھا کر میز پر رکھ دی تھی۔ ڈونٹ ٹچ مائی فون ہیومنگلز۔ کچھ یاد آنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی اس کے اندر کی تبدیلی پر گواہی دے رہی تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے تصویر میں موجود حانم کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں مکی سے کہتا تھا کہ تم بہت خودسر اور گھمنڈی لڑکی ہو، اور میں بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ تم نے نظر نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی اور اپنی قسم اس قسم پر پورا اتر رہی ہو۔ وہ اب میز کے پاس سکی کرسی پر بیٹھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی عاجز ہوں۔ جس دن مل گئی نہ بخشوں گا تمہیں۔ اس نے مصنوعی غصہ کیا تھا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ وہ عاجز تھا، جس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا اور اب وہ نم آنکھوں لیے بیٹھا تھا۔ معافی مانگنی تھی۔ مجھے اکثر غصے میں بہت کچھ غلط بول جاتا ہوں۔ اتنا نرم لہجہ، خود حانم دیکھ لیتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، میں صرف چلاک ہوں، ذہین نہیں۔ اگر ذہین ہوتا تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیتا۔ آرجے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں ہر جگہ نظر آتی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ صرف ایک بار مل لو، ایک بار نظر آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لیکن جانے والے واپس کب آتے ہیں؟ آج میں چاہتا ہوں کہ تم ملتان آؤ۔ مدیحہ کی منگنی پر تمہارا ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمرجنسی میں یہ رشتہ نہ طے کیا جاتا تو میں ضرور آتا۔ مدیحہ کی منگنی؟ حشام کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بابا سائی نے اپنے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ تمہیں سب فون کرتے ہیں لیکن تم کسی سے بات کرو تب تمہیں کچھ پتا چلے نا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ حشام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے کتنے دنوں سے گھر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پتہ نہیں بے مقصد سارا دن لاہور کی خاک چھانتا تھا۔ جسے ڈھونڈ رہا تھا تو اسے نہیں ملنے والی تھی۔ ایسے کیسے اب اسے رشتہ طے کر دیا؟ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ وہ اور مدیحہ رضائی بہن بھائی تھے۔ آرجے کے پیدا ہونے پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث عائشہ جبیل اسے دودھ نہیں پلا پائی تھی اور یہ کام بی جان نے کیا تھا۔ وہ اور مدیحہ ہم عمر ہی تھے۔ وہ اس سے کچھ دن چھوٹی تھی۔ یہ باتیں تم بابا سائی سے جا کر پوچھو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ حشام اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، آرجے غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حشام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ حشام سے زیادہ مدیحہ کو اپنی بہن مانگتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ بچی نہیں رہی اب، وہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا؟ حشام نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سر جھٹک کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سیدوں کی حویلیوں کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ وجہ اس حویلی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کی آج منگنی ہونی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مدیحہ تیار بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ آرجے نے مدیحہ سے پوچھا۔ خوش ہوں۔ وہ نظر چلا گئی تھی۔ آرجے نے اس کی یہ حرکت اچھے سے نوٹ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ملازمہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، وہ ادب سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ آتا ہوں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ دیکھو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، لڑکا پسند آئے تب بھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ مدیحہ نے جھکے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ اوکے، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد مدیحہ کی سہیلیاں اور محلے کی لڑکیوں نے مدیحہ کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ ڈیڈا آپ نے بلایا؟ وہ سید جبیل کے پاس جا کر پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ حشام نہیں ہے یہاں پر، اس کا کام تم نے ہی کرنے ہیں۔ جاؤ بھائی صاحب کے پاس اور مہمانوں کا استقبال کرو، وہ سخت لہجے سے کہہ رہے تھے، جبکہ آج سر جھٹک کر ضیا جبیل کی طرف بڑھ گیا تھا جو مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔
लड़के को देखकर आरजे को हौसला हुआ था। सैयद फुरकान एक पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान लग रहा था। वो अच्छे से जानता था कि सैयद जबील यानी उसके डैड रिश्तों के मामले में उसकी बात नहीं सुनने वाले थे। अगर मदिया खुश थी तो वो कुछ गलत नहीं करना चाहता था। उनके खानदान की रवायत के मुताबिक लड़के और लड़की की शादी सैयद खानदान से बाहर नहीं की जाती थी। ये वो सब अच्छे से जानते थे। जब अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही थी तो लड़के वालों के साथ आई लड़कियों को उसने खुद पर घूरते पाया था। वो सब उसे सताइशी नजरों से देख रही थी। हद है यार, आरजे को पहली बार कोफ्त हुई थी, वरना लड़कियों के इस तरह घूरने पर वो अपनी बददिशी लाजमी दिखाता था। फिर अचानक उसकी नजर सामने एक बेशकीमती सोफे पर बैठे फुरकान और मदीहा पर पड़ी थी, जिनका मंगनी का कहकर अभी थोड़ी देर पहले निकाह हुआ था। ये बस इतना अचानक हुआ था कि वो खुद हैरान रह गया था। बड़े लोगों की सरगोशियां उसे कुछ भी बता नहीं पाई थी। देखते ही देखते बेशकीमती सोफा लकड़ी के बेंच में बदल गया था। रोशनियों की झिलमिलाहट कम होकर बिजली की चमक में बदल गई थी। वहां मौजूद लड़कियों के कहके बादलों की गरजने की आवाज में बदल गई थी। उसने देखा था, साफ देखा था। सामने बेंच पर हानम और आरजे बैठे थे। वो घूर रही थी जबकि आरजे मुस्कुरा रहा था। उसके दिल की धड़कन रुकी थी, वक्त जैसे ठहर सा गया था। दिल डूब कर उभरा था। वो एक पल था, बस एक पल, फिर सब नॉर्मल हो गया था। सिसकियों की आवाज के कानों से टकराई थी और आरजे का सारा सुकून बर्बाद कर गई थी। वो उल्टे कदमों पर चलता हवेली से बाहर निकला था। उसकी आंखों में फैली नमी ने हर मंजर को धुंधला कर रख दिया था। क्या तुम अब हशाम जबील को पसंद नहीं करती? ईला पूछ रही थी। माही ने चौंक कर उसे देखा। उसे कैसे भूल सकती हूँ? वो फीकी सी हंसी हंसती थी। फिर अब जिक्र तक नहीं करती हूँ उसका, ना उसके पीछे जाती हूँ। क्या मोहब्बत खत्म हो गई है? ईला की बात सुनकर माही तड़प उठी थी। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती ईला, कभी भी नहीं। मैंने उसे चाहा है, हमेशा चाहूंगी। अब उसके पीछे इसलिए ही नहीं जाती कि वो मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं एक लड़की हूं, मेरे बाबा ने मुझे मोहब्बत करना सिखाई है, लेकिन इज्जत नफ्स का सौदा करना हमें कभी नहीं सिखाया। मैं पागल थी जो उसके पीछे गई। एक लड़की को ये जेब नहीं देता। अच्छा, तो ये बात है, मोहब्बत में अना आ गई है। नहीं इला, अना नहीं, ये अना नहीं है। मैं तो पहले ही खाक हो चुकी हूं, बचा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपने बाबा का मान नहीं तोड़ सकती। वो मुस्कुराई थी, फिर जूस का गिलास उठाकर लबों से लगाया था। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफे में मौजूद थी और ईला सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। मेरे हम सफर, तेरी बेरुखी, दिल मुब्तला की शिकस्त है। इसे किस तरह मैं कहूं फता, ये मेरी अना की शिकस्त है। तू चला गया मुझे छोड़कर, मैंने फिर भी तुझको सदाएं दी। मेरे हम सफर, तू रुका नहीं, ये मेरी सदा की शिकस्त है। तुझे ला के दिल में बिठा दिया, तुझे राज हर एक बता दिया। तूने फिर भी कोई वफा न की, ये मेरी वफा की शिकस्त है। मैं चिराग को ना मिजाज था, तुझे बिजलियों की तलब रही। मुझे आंधियों ने बुझा दिया, ये मेरी जिया की शिकस्त है। मुझे कोई तुझसे गिला नहीं, तो मिला था कब का बिछड़ गया। मेरे जुर्म की है यही सजा, ये मेरी सजा की शिकस्त है। मेरी खामोशी के बयान को तू समझ के भी ना समझ सका। मेरे आंसुओं का पयाम भी दिले बेनवा की शिकस्त है। गमे दास्ताने हयात के सभी तस्करे हुए रायगा। मेरे चारागर, तेरा ये हुनर मेरी हर दुआ की शिकस्त है। मुझे खामोशी हयात में यूं कभी न कोई गिरा सका। तेरी खामोशी की पुकार ही मेरी इब्तिदा की शिकस्त है। आज आया था शाम भाई, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो हानम से मिलना चाहता था, पता मांग रहा था। मुझे खुद नहीं पता था।
जो मेहरू ने उसे दिया वो उसे वहां नहीं मिली, मगर हशाम को बता रहा था, मक्की हशाम को बता रहा था। क्या तुम जानते हो कि हानम कहाँ है? हशाम ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा था। नहीं भाई, मैं नहीं जानता। मक्की सच बोल रहा था। उसके कोई रिश्तेदार कोई तो होंगे जिनका मेहरू को पता हो। हशाम उम्मीद से पूछ रहा था। नहीं भाई, मेहरू को भी नहीं पता और मेहरू कुछ नहीं जानती। फिर कहाँ चली गई वो? आसमान खा गया उसे या जमीन निकल गई? हशाम सोच रहा था। बहुत बुरा किया है हमने उसके साथ। मैं जब सोचता हूं कि उसका मकाफाते अमल हुआ तो क्या होगा। मक्की को सजा से डर लगता था। जो होना था वो हो गया, और जो होना है उसे टालना मुमकिन नहीं। कोशिश करो कि उसे ढूंढो, इससे पहले कि कुछ गलत हो। इससे माफी मांगनी चाहिए तुम लोगों को, वरना मकाफाते अमल की लपेट में बहुत से लोग आएंगे। हशाम कहकर फोन बंद कर चुका था, जबकि मक्की का दिल एक बार फिर लरज उठा था। आज उसका बहुत बड़ा शो होने जा रहा था। वो सारी रात नहीं सोया था। उसे वो आवाजें सोने नहीं देती थी। नींद और दर्द की शिद्दत से आंखें सुर्ख लिए वो शो में जाने के लिए तैयार था। ये रिदम बैंड का अब तक का सबसे बड़ा शो था। आरजे की डिमांड बहुत थी। बहुत सी म्यूजिक कंपनियां उसे जुड़ने को तैयार थी, लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो सारी रात उसने लाउंज में सोफे पर बैठकर गुजारी थी। उसे अपने आंखों के सामने हानम यूनिवर्सिटी में घूमती नजर आ रही थी। उसका खास होना उसके लिए कितना तकलीफदार था, ये सिर्फ वही जानता था। वो अपना दर्द किसी से कह नहीं सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। उसे अपने एहसासात को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वो दिन में भी नहीं सोया था। उसकी टीम उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाती रही, लेकिन वो नहीं गया था। सियाह पैंट पर मैरून शर्ट और सियाह ही जैकेट पहने वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बाजू पर मौजूद टैटू आरजे उसे एक सिंगर बना रहा था, जैसे प्रोफेशनल सिंगर होते हैं। कुछ देर बाद उसने अपनी गिटार उठाई और गाड़ी में बैठकर सफर पर निकल पड़ा। पिछले 2 दिनों से उसका दिल बहुत उदास था। एक अजीब सी बेचैनी उसे उदास किए हुए थी, लेकिन जाने से पहले वो हानम की तस्वीर देखना नहीं भूला था। वो नहीं जानता था कि वो किस सफर पर निकला था। ऐसा सफर जहां मौत घात लगाए बैठी थी। वो शायद कभी वापस नहीं लौटने वाला था। रात के उस वक्त स्टेडियम लोगों से कचाकच भरा पड़ा था। आरजे का नाम हर शख्स के लबों पर गूंज रहा था। रोशनियों में नहाया स्टेज अपनी तरफ बुला रहा था। वो स्टेज पर चढ़ा था। लोगों के जोश और नारे सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे। आज वो गाने नहीं जा रहा था, बल्कि अपने दिल का हाल लोगों को सुनाने जा रहा था। आरजे ने स्टेज पर खड़े होकर एक नजर आवाम पर डाली। उसकी नजरों में तलाश थी और किसी की जुस्तजू, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आई थी। उसने एक गहरा सांस लिया और फिर गाना शुरू किया। उसके गाए अल्फाज ने अर्जुन को पागल कर दिया था। लोग किसी ट्रांस की कैफियत में उसे देख रहे थे। आरजे ने आंखें बंद की थी और तस्वीर में खुद को हानम के सामने बैठा पाया था। वो उसे खफगी से घूर रही थी। अब वो मेहरू के साथ हंस रही थी। उसने आंखें खोली थी, जिनमें नमी फैली थी और अब सुर्ख हो चुकी थी। जिस दिन हर रूह को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है हमारा उस दिन भी सामना ना हो। हानम के जुमले उसके कानों में गूंजे थे। कितना दर्द देते हैं उसके ये अल्फाज, ये सिर्फ वही जानता था। आरजे ने आसमान की तरफ देखा था। ये अल्फाज नहीं थे, उसकी शिद्दत थी, उसकी ख्वाहिश, उसके अंदर की तरफ जो लफ्जों का रूप धार कर बाहर निकल रही थी। लोग आज उसके दर्द पर अश अश कर उठे थे। लोग उसे इस बात करने के लिए पागल हो रही थी। वो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और वो किसी और दुनिया में पहुंचा हुआ था। अधूरा होके भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। आरजे ने आंखें खोली थी और उसे फिर कहीं नजर नहीं आई थी। वो स्टेज से नीचे होता और सबकी आवाज देते देते भी वो उस जगह से निकल गया था। वाह, कमाल कर दिया आज इस लड़के ने। इतना दर्द, इतनी शिद्दत, यही चीज तो चाहता था मैं। गाड़ी निकालू, मुझे ये लड़का चाहिए। मिस्टर रहमान अपने स्टूडियो की कैबिन में बैठा आरजे के परफॉर्मेंस देखकर अश अश कर उठा था। ठीक है बॉस,
उसका सेक्रेटरी इस बात में सर हिलाता बाहर निकल गया था। किसी भी कीमत पर वो बचना नहीं चाहिए, पैसे डबल मिलेंगे। वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। उसने रुपयों से भरा बैग 2 जराइम पेशा अफराद के सामने रखते हुए कहा था, जो शक्ल से खौफनाक नजर आते थे। काम हो जाएगा मैडम। वो उसे यकीन दिलाते बैग उठाकर बाहर निकल गए थे। आई एम सॉरी आरजे, लेकिन मैं अपनी पसंद किसी और को नहीं देती, वो अफसुर्दा लहजे में कह रही थी। रात के इस पहर वो तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों की नमी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रास्ता सुनसान था, सड़क पर 1-2 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। उसका मोबाइल और वॉलेट साथ वाली सीट पर रखा हुआ था। आज वो उसे पूरी शिद्दत से याद आई थी और उसकी नजर न आने पर वो पागल सा हो गया था। कुछ देर के लिए उसकी नजर सामने से हटी थी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ था। सामने से आते एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे पूरी कुव्वत से टक्कर मारने के बाद उड़ा दिया था। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। गाड़ी उछलकर दूर जा गिरी थी। आरजे को हर चीज घूमती महसूस हो रही थी। तकलीफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। आरजे ने मुश्किल से आंखें खोली थी। उसके सर से खून निकल रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली थी, उसकी आंखें चंदिया गई थी। एक धमाके की आवाज के साथ खामोशी छा गई थी, इतनी गहरी खामोशी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसे ऊंधे पड़े एक लंबी सी सुरंग नजर आ रही थी, जहां बहुत रोशनी थी। उस तेज रोशनी और सुरंग के अंदर उसे वो नजर आया था, 10 साल का रूहान जबील, जो सुरंग में चल रहा था। मामा, वो किसी को पुकार रहा था और फिर कुछ चलने के बाद वो सुरंग के आखिरी सिरे पर पहुंच गया था, जहां वो मुस्कुरा रही थी। हाँ, आयशा जबील, उसकी माँ। खूबसूरत सी मुस्कुराहट। रेहान, आ गए तुम? वो मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रही थी। मामा। 10 साला रेहान अपनी माँ की तरफ भागा था। काम तमाम करते हैं, ट्रक में मौजूद एक आदमी ने दूसरे से कहा, और फिर उन्होंने ट्रक को गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को बुरी तरह से कुचल डाला था। आरजे के जिस्म ने इतनी तकलीफ कभी महसूस नहीं की थी। वो चीर भी नहीं पाया था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी। मामा। 10 साला रूहान अपनी माँ की तरफ भागा था। काम तमाम करते हैं, ट्रक में मौजूद एक दूसरे आदमी ने कहा था, और फिर उन्होंने ट्रक को गाड़ी के ऊपर चढ़ाकर गाड़ी को बुरी तरह से कुचला था। आरजे के जिस्म ने इतनी तकलीफ कभी महसूस नहीं की थी। वो चीख भी नहीं पाया था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी। वो दोनों आदमी ट्रक से नीचे उतर आए। रास्ता सा इंसान पड़ा था। सड़क के एक जानिब जंगल था, जबकि दूसरी तरफ बयाबान। वहां उस वक्त कोई नहीं था। दोनों आदमियों के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में जल्दी जल्दी ट्रक से पेट्रोल की एक बहुत बड़ी बोतल निकाली थी और फिर उल्टी पड़ी टूटी फूटी गाड़ी पर उसे छिड़क कर आग लगा दी थी। उन जालिमों के हाथ नहीं कांपे थे ऐसा करते हुए। शायद वो जुर्म और जुल्म करने के आदी हो चुके थे। गाड़ी में आग किसी सूखी लकड़ी की तरह लगी थी। आसपास नजर दौड़ाने के बाद कि किसी ने गलती से देखा तो नहीं, वो लोग ट्रक में बैठकर वापस चले गए थे। 1.5 साल सड़कों पर आवारागर्दी करने के बाद, 1.5 साल किसी को देखने के लिए तड़पने के बाद, और फिर उसी तड़प को दिल में लिए वो शख्स अपनी नींद सो चुका था। बीजान का दिल शाम से ही बहुत घबरा रहा था। वो बार बार आरजे को कभी हशाम का नंबर मिला रही थी। हशाम से उनकी बात हो चुकी थी, जबकि रोहान फोन नहीं उठा रहा था और अब उसका नंबर बन जा रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है हशाम बेटा, तुम रेहान को फोन करो ना, बीजान परेशानी से कह रही थी। मैंने कोशिश की है बीजान, उसका नंबर वाकई बन जा रहा है। आज दिल तो हशाम का भी उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेसबाब उदासी क्यों थी। रात उसका शो था। मैं पूछता हूँ उसके किसी दोस्त से, आप परेशान ना हो। वो बीजान को तसल्ली देने के बाद फोन बंद कर चुका था। वो बार बार कभी आजेगा तो कभी उसके दोस्तों का नंबर मिला रहा था, लेकिन किसी से राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था। रात उसने आजे को लेकर एक बुरा सा ख्वाब देखा था। उसने आजे को बहुत तकलीफ में देखा था। वो उसे शैतान का बहकावा समझकर खुद को तसल्ली दे चुका था, लेकिन अब उसका दिल हौल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हशाम उदास दिल के साथ यूनिवर्सिटी आ गया था, लेकिन उसका जहन आजे में अटका हुआ था।
آخری کلاس لینے کے بعد جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا اسے مدیحہ کی کال آئی تھی. وہ بار بار فون کر رہی تھی. حشام گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سنتا تھا. اسے بار بار فون کرنے کے بعد حشام نے کال اٹھائی تھی. حشام بھائی. مدیحہ کی دل چیر دینے والی آواز اتری تھی. کیا ہوا گڑیا؟ حشام نے پیار سے پوچھا تھا. حشام بھائی. اس نے پھر دل دہلا دینے والی چیخ ماری تھی. وہ بری طرح سے رو رہی تھی. کیا ہوا؟ کیوں رو رہی؟ وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حشام کا دل کانپا تھا. اور پھر اس کے بعد مدیحہ نے جو خبر اسے دی تھی اسے سن کر حشام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا. اسے مدیحہ کے الفاظ کسی بم دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے. اس کا دماغ بھائیں بھائیں کر رہا تھا. بیچ سڑک میں وہ گاڑی روک کے بے یقینی اور حیرت اور خوف سے پھٹے چہرے کے ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا جس سے مدیحہ کے رونے کی آواز ابھر رہی تھی. ہانی بچے، تمہیں کوئی بار بار فون کر رہا ہے، پہلے سن لو. لوسی ماں کی آواز ابھری تھی. ہانم کچن میں حلیمہ بھی کے ساتھ مل کر کوکنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی پڑھائی میں اتنی مشغول رہی تھی کہ اسے گھر کے کام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. اب وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے حلیمہ بھی کے ساتھ کوکنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی. آ رہی ہوں لوسی ماں. ہانم نے کچن سے ہی جواب دیا. وہ خود کو نارمل دکھاتی تھی. دن میں وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی. اس نے اپنا درد چھپانا شروع کر دیا تھا. البتہ رات کو ماضی کی یادیں اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھی. وہ سنک پر ہاتھ دھونے کے بعد کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی جہاں میز پر اس کا فون بار بار رنگ کر رہا تھا. لوسی ماں ایکویریم میں گھومتی رنگ برنگی مچھلیوں کو ان کے خوراک ڈال رہی تھی. ماہم کی کال تھی. ہانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ہیلو، السلام علیکم. ہانم نے خوش دلی سے کہتے ہوئے فون کان سے لگایا. ہانو آپ بھی؟ جواد کی آواز ابری تھی. ہانم ایک دم چوکی تھی. کیا ہوا جواد؟ ہانو آپ بھی. وہ جواد ہچکیاں لے رہا تھا. وہ رو رہا تھا. یا اللہ خیر. ہانم کا دل دہل گیا تھا. اس نے بے ساختہ دعا مانگی تھی. آپ بھی؟ وہ مر گیا. جواد بری طرح سے رو رہا تھا. کون مر گیا جواد؟ ہانم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا. ہانو آپ بھی آج مر گیا. جواد کے الفاظ اس پر کسی بجلی کی طرح گرے تھے. وہ وہیں صوفے پر ڈہ گئی تھی. ابھی آج کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کل رات. وہ مر گیا. ہانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواد کو کیا جواب دے. وہ جانتی تھی کہ ماہم اور خاص طور پر جواد آرجے کا کتنا بڑا مداح تھا. اس کے تو کمرے میں بھی آرجے کی فوٹوز لگی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا نا آپی. وہ نہیں مر سکتا. وہ ابھی تو جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا تھا. ہانم اور ماہم سے قد میں زیادہ لمبا ہو چکا تھا. وہ ایک سنگر کے لیے جو کبھی ملا بھی نہیں تھا اس سے اس کے مرنے پر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا. تمہیں کس نے کہا جواد؟ میرا مطلب، ہانم نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا تھا. ٹی وی پر دیکھا. ہر جگہ نیوز چل رہی ہے. پتہ ہے رات اس کا شو تھا. اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ. مجھے لگا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ گئی ہو. اور اسے تو موت نہیں. جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا. وہ فون بند کر چکا تھا. لاشعوری طور پر ہانم کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا. اس کی گال سے پھسلنے کے بعد اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر جا گرا تھا. وہ ایک دم چونکی تھی. کیا اس شخص کے مر جانے سے ہانم کی اذیت میں کمی آ جانی تھی؟ کیا وہ سب بھول سکتی تھی؟ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس انسان کی موت پر افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے. اسے اپنا دماغ میں درد کی ایک لہر اٹھتی محسوس ہوئی. وہ مرے میرے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. خالق کائنات نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے. اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر یا فاجر حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو موت کو یقینی مانتا ہے. اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے. کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں. موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی،
آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے درمیان میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک سالوں لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخری ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے ویرانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرتے، پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوگے، موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ انسان بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اسے کبھی فنا ہی نہیں ہونا، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ موت قلعوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ چنانچہ جب ان کی مقرر میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتا ہے کہ زمین کے کس حصے میں اسے موت آنی ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، موت برا فعل نہیں ہے، موت ایک عمل ہے، ایک راستہ ہے، موت کا ایک وجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ موت آ گئی؟ موت آئے گی، یقیناً ایک وجود رکھتی ہے، جو جب آتی ہے تو انسان کو ایک دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی سامنے دیوار میں لگی بڑی سی اسکرین پر اس شخص کی موت کی خبر سن رہی تھی جسے چاہنے کا وہ دعویٰ کرتی تھی۔ وہ شمائل نیازی، وزیر خارجہ کی بیٹی، جسے باپ کی دور دور تک پہنچ تھی، وہ ایک شخص کو اپنا نہیں بنا سکی تو اسے ختم کر دیا۔ وہ وہی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں کیفے پر آرجے کو دھمکی دے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد آیا تھا کچھ دن پہلے کا واقعہ،
جب اس نے آرجے کو فون کیا تھا۔ پلیز آرجے، دیکھو مان جاؤ یا مجھے بتا دو کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مجھے اگنور مت کرو۔ اس نے آرجے کی منت کی تھی، لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کون ہے آخر وہ جس کے عشق میں تم گرفتار ہو چکے ہو؟ وہ چلائی تھی، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، یقیناً وہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہوگی جس کے لیے تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ محبت ہو نہ ہونے میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ جو بھی ہے الگ ہے۔ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے اس سے عشق نہیں ہے، بس اسے دیکھنے کی چاہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ شمائلہ کو تو گویا آگ لگ چکی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اسے ختم کر دوں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ اس تک تو میں نہیں پہنچ پایا، تم کیا خاک پہنچو گے؟ وہ ہنس دیا تھا۔ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا نہ تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ مار ڈالو؟ لیکن کسی اور کا ہونا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی بات سن کر شمائلہ دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال پہلے والا آرجے تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رکے جان سے لاکھ قریب سہی۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح، وہ کہیں سہی۔ وہ خوبصورتی سے گنگناتا فون بند کر چکا تھا، یعنی وہ مرنے کو تیار تھا، لیکن اسے اپنانے کو نہیں۔ کتنے ہی پل وہ اس کی آواز کے سحر میں مبتلا رہی تھی، اور پھر سمجھ آنے پر فون زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گی آرجے، وہ چلائی تھی، اور اب اس نے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اپنی جان دے گیا تھا، کسی طرح بھی، کہیں صحیح بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی تعلیم کو جاری کریں۔ بہت سا وقت ہو گیا آپ کو دنیا سے کٹتے ہوئے۔ ہمدان انکل پیرس آئے تھے اور اس وقت خانم کے سامنے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات پر خانم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اسے تعلیمی اداروں کے نام سے بھی خوف ہونے لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ زندگی کا ہر حادثہ ہمیں ایک نیا سبق دے کر جاتا ہے۔ 2 سال ضائع کر دیے آپ نے اپنی زندگی کے۔ زندگی بہت چھوٹی سی نعمت ہے، اس کو مزید ضائع مت کریں۔ خانم کا سر جھک گیا تھا۔ 2 سال اس شخص کی وجہ سے خانم نے تنہا گزارے تھے۔ اب تو اس کا ماسٹر بھی کب کا مکمل ہو جاتا۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی، لیکن وہ اب خود ہی نہیں تھا۔ میں آپ کے سارے کاغذات لے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے آنی بیٹا، آپ ہم سب کو مایوس نہیں کریں گی۔ یعنی وہ فیصلہ کر کے آئے تھے، یعنی اب اسے فیصلہ سنایا گیا تھا، اسے بس کرنا تھا۔ اس نے مائی کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا گئی تھی کہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، یا پھر واپس پاکستان چلو، اپنی ماں، اپنی فیملی سب کے ساتھ رہو۔ ہمدان انکل کی بات پر وہ چونک گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اس سے واپس کبھی نہیں جانا تھا۔ میں پڑھائی شروع کر لیتی ہوں۔ خانم نے اپنے کاغذات والی فائل کو میز سے اٹھا لیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج اب اسے کہہ کے لگاتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس کے الفاظ آج بھی خانم کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اسے وہ واقعہ آج بھی کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اسے اپنی بربادی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ شاید اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔